ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین آج کل بہت بڑا مولانا فضل رحمان صاحب کے احتجاج کے حوالے سے ایک سائڈ پہ تو مولانا صاحب اپنا ان کا جو احتجاج ہے اسی حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، لیکن دوسری سائڈ پہ جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہے، پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور جو پریشر گروپس عوامی نیشنل پارٹی اور جو چھوٹے چھوٹے جماعتیں ہیں، ایک زبردست کنفیوژن کا شکار ہے۔ اس پوری صورتحال میں جو بندہ کنفیوز نہیں ہے وہ مولانا فضل رحمان صاحب ہے۔ مولانا فضل رحمان صاحب احتجاج کیوں کرنا چاہتے؟ پہلا سوال یہ ہے، کیا ان کے پیچھے کوئی ہے یا نہیں ہے؟ بنیادی جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کو اس وقت سروائیول کا مسئلہ ہے۔ مولانا صاحب کی جو سیاست ہے ڈیفینیٹلی ایک مذہبی بنیاد پہ وہ سیاست کرتے ہیں، اور یہ جو حالات آگے بن رہے ہیں اس میں مذہبی سیاست کا رول جو ہے یا مذہبی بنیادوں پہ سیاست جو ہے اس کے لیے سپیس بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی یہ ہوا کہ ریسنٹلی جب پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جو جہاد کا جو پروجیکٹ تھا، ملک ماسک کا جو پروجیکٹ تھا، وہ تو اب ختم ہو چکا ہے۔ تو اس پروجیکٹ کے ساتھ جو الائڈ چیزیں تھیں، جس میں ایک تھا مدرسہ، کیونکہ 80s میں 70s 80s اور 90s میں مدرسوں کی جو مشروم گروتھ ہوئی وہ ایک خاص پرپس کے لیے تھی، کیونکہ اس وقت پاکستان کی جو پالیسی تھی، فورن پالیسی، اس میں جہاد کا یا جو ادر ان کو جو فورس ملٹی پلائرز کہتے ہیں، کشمیر میں، افغانستان میں یا دنیا پہ کہیں بھی، یہ دنیا کی بھی ضرورت تھی اور پاکستان کی بھی ضرورت تھی۔ اس سے ایک مشروم گروتھ ہو گئی، ہزاروں کی تعداد میں مدرسے بن گئے، ان کو فائنانس کرتے رہے۔ ابھی جب وہ جہاد پروجیکٹ دیکھا کشمیر میں بھی وہ کلوز، افغانستان میں بھی وہ مزید وہ سسٹینیبل نہیں ہے، تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ مدرسے کی جو ان کی جو قبولیت تھی یا ان کی جو افادیت تھی اب وہ ختم ہو رہی ہے۔ جب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ مدرسے کو ریفارم کیا جائے، ان کو مین سٹریم کیا جائے، اس ایجوکیشن کو مین سٹریم میں لانا چاہتے، جب مدرسہ جو تھا اور اس مولانا صاحب کی جو سیاست ہے وہ بیس کرتی تھی مدرسے پہ۔ ایک تو مولانا صاحب کو پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے آنے سے جس پارٹی کو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ مولانا صاحب کا زیادہ بڑا پاکٹس تھا خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقے۔ خیبر پختونخوا میں جو صدرن ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ ان کی ڈومیننس تھی، وہاں پہ نہ مسلم لیگ جاتی تھی، نہ پیپلز پارٹی، نہ عوامی نیشنل پارٹی، وہاں پہ صرف مولانا کی سیاست ہوتی تھی۔ اب تحریک انصاف نے جا کے وہ صدرن ڈسٹرکٹ کو بالکل سٹیم رول کر دیا، نمبر 1۔ دوسری بات جو ہے وہ مولانا صاحب کے لیے مدرسے کی تھی۔ ابھی مدرسے جب ریفارم ہو جائے تو ظاہری بات ہے پھر مولانا کی یوٹیلیٹی بھی ختم ہو جاتی ہے، ان کا جو ورک فورس جو سپلائی کر رہا تھا وہ لائن بھی کٹ جائے گی۔ تو نمبر 1 تو مولانا کے لیے پہلی بات جو تھی مدرسے، اس پہ ایک ڈیل کرنا ہے کہ یہ مدرسے کی ریفارم جو ہے اس پروجیکٹ کو ڈیلے کیا جائے۔ دوسرا مولانا صاحب کے لیے یہ جو دھرنا تھا اس میں سب سے بڑا چیلنج جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ مذہب کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں، اس لیے مولانا صاحب کی یہی کوشش تھی کہ باقی سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ مل جائے۔ اس نے انتہائی کوشش کی کہ پیپلز پارٹی اس کے ساتھ مل جائے، اس نے انتہائی کوشش کی کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس کے ساتھ مل جائے، عوامی نیشنل پارٹی مل جائے۔ پی ٹی آئی نے، پیپلز پارٹی نے تو ابھی تک کوئی ڈیسیجن نہیں لیا ہے۔ مسلم لیگ کنفیوژن کا شکار ہے، لیکن سب سے اچنبھے والی بات جو ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی کی ہے۔ مسلم لیگ اس لیے کنفیوژن کا شکار ہے کہ مولانا اتنا جو ہے نا ایک زیرک سیاست دان ہے کہ اس نے ابھی تک اپنے کارڈ شو نہیں کیے ہیں کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، اس کے احتجاج کا مقصد وہ کیسے اسلام آباد آئیں گے، دھرنا دیں گے، اگر لیٹس سے دھرنا کے خلاف انتظامیہ نے ایکشن لیا تو پھر کیا ہوگا۔ مولانا کہتے کہ میں پورے ملک کو جام کروں گا۔ اگر پورے ملک کو جام کیا گیا اور وہ دوسری قوت جو ہمیشہ سائڈ پہ بیٹھی رہتی ہے اس کی کون گارنٹی لے سکتا ہے کہ مارشل لا نہیں آئے گی؟ کون گارنٹی لے سکتا ہے کہ قومی حکومت نہیں آئے گی؟ کیونکہ افٹر آل مولانا صاحب کو تو یہ پتہ ہے اگر عمران خان کی حکومت چلی بھی جائے تو مولانا نے وزیر اعظم نہیں بننا ہے۔ مولانا کی پارٹی میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ اتنی سیٹیں لے سکے، اسپیشلی پنجاب میں، سندھ میں، کہ وہ آ کے وہ حکومت بنائے۔ تو ابھی مولانا صاحب کے لیے جو سب سے بڑے 2 چیلنجز ہیں جس کے لیے وہ احتجاج کر رہے ہیں، جس کے لیے وہ دھرنا دیں گے، وہ نمبر 1 مذہبی جو سیاست
ان کو سسٹین کرنا، مدرسہ ریفارم جو ہے اس کو روکنا، اور اسی طرح جو احتجاج کر رہا ہے اس میں جو مذہبی سیاست کا دبا جو لگا ہوا ہے اس کو دھونا ہے۔ ابھی کتنی حد تک جو ہے وہ کنونس کرتے ہیں مسلم لیگ نون کو۔ مسلم لیگ نون نے یہ بھی سوچنا ہے، اگر پیپلز پارٹی تو سائیڈ پہ ہو گئی ہے، خدا نہ خواستہ اگر مولانا کے دھرنے میں کوئی پولیس کے ساتھ یا سیکیورٹی اداروں کے ساتھ ٹینشن بڑھ جاتی ہے اور مولانا کہتے ہیں کہ میں پورے ملک کو بلاک کروں گا، اگر پورا ملک بلاک ہو گیا اور فوج باہر آ گئی، مارشل لا لگ گیا، کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ مارشل لا نہیں لگے گا؟ کیونکہ جب پورے ملک میں احتجاجی جلوسیں ہوں گے، ریاست کے خلاف مولانا کی ڈنڈا بردار فورس انصار الاسلام سامنے آئے گی، تو ظاہری بات ہے ریاست کے خلاف آپ نے ڈنڈا اٹھایا ہے، آپ نے فورس استعمال کیا ہے، تو کون یہ گارنٹی کر سکتا ہے؟ اور یہ مسلم لیگ کو سوچنا ہوگا کہ اگر مارشل لا آ گئی تو ہو ول بی رسپانسبل۔ پیپلز پارٹی نے بڑا سٹانس لیا ہے، اپنے آپ کو اس سے آگے پرے رکھا ہے۔ مسلم لیگ جو فرنٹ پہ ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون ول بی رسپانسبل، یا اگر قومی حکومت کی طرف چل پڑے کہ چلو جی ایک 10 سال کے لیے قومی حکومت بنائیں گے تو ہو ول بی رسپانسبل فار دیٹ۔ میرے خیال میں مین اسٹریم سیاسی جماعتوں کو یہ سوچنا ہوگا، مولانا صاحب کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ جب سارے پروجیکٹ ختم ہو گئے، مدرسے کی اچھی باتیں ریفارم ہو جائے، یہ بھی ملک کے بچے ہیں، یہ بھی قوم کے بچے ہیں، تاکہ وہ بھی مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی حاصل کر سکیں۔